بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول، کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث کے باب سابع کی فصل ثانی، تعدد روات حدیث مع اتفاق، کہ ایک حدیث کے راوی متعدد ہوں اور سب متن سند پر متفق ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے تحت کون کون سی اقسام آئیں گی، تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ موضوع کا خلاصہ اور اقسام۔ اس فصل میں ان احادیث کا بیان ہے جن کے راوی متعدد ہوں اور وہ ایک بات پر متفق ہوں، تو اس کی بنیادی طور پر 6 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، مستفید، عزیز، تابع اور شاہد، یعنی مطابق تو شواہد انہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محدثین کے ہاں وہ جو حدیث کی قسمیں ہیں کہ حدیث یا تو متواتر ہوگی یا احاد ہوگی، تو محدثین 2 قسمیں بناتے ہیں، ایک متواتر اور دوسری احاد۔ احاد میں مشہور، مستفید اور عزیز آئے گی۔ البتہ یہ تابع اور شاہد جو ہے یہ بھی اس راوی کی لفظاً یا معنی مطابقت ہوتی ہے روایت کی۔ تنبیہ: تعدد طرق کی وجہ سے حدیث کی قوت پر پڑنے والے اثرات، مثلا صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ کا تفصیلی بحث باب 4 میں گزر چکا۔ حدیث متواتر کی تعریف: متواتر وہ حدیث جس کے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً ناممکن ہو، اور ان کی سند کا منتہا حس یعنی مشاہدے اور سماع پر۔ یہ اس کی آگے تعریف آ گئی۔ تعریف کے اہم نکات کی وضاحت: جمع کثیر یعنی بڑی تعداد، اس سے مراد کوئی خاص عدد مقرر کرنا نہیں، بلکہ اتنی تعداد جس سے عقل اس بات کو محال سمجھے کہ وہ جھوٹ پر متفق ہو گئے ہیں یا بالاتفاق ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اتنی بڑی تعداد۔ ان مثلہم الی انتہائی سند کے تمام طبقات میں یہ تعداد برقرار رہنی چاہیے۔ اگر ابتدا میں خبر واحد تھی، بعد میں متواتر بنے جیسے انما الاعمال، تو وہ متواتر نہیں کہلائے گی۔ مسندہم عن الحس، ان کے بنیادی حسی علم یعنی دیکھنا سننا ہو، عقلی یا اعتقادی امور جیسے خدا کی وحدانیت جو ہے وہ اس سے متواتر سے خارج۔ تعیین عدد کے بارے میں اقوال: بعض علماء نے تعداد متعین کرنے کی کوشش کی، مثلا 70، 40، 12، 4، لیکن راجح اور مختار قول یہ ہے کہ کوئی خاص عدد متواتر کے لیے شرط نہیں، بلکہ اصلی معیار علم یقینی کا حاصل ہونا۔ عدالت و ضبط اور فن حدیث سے تعلق: متواتر کے راویوں میں دیگر حدیث کی طرح عدالت اور ضبط کی شرط نہیں لگائی جاتی، کیونکہ محض کثرت ہی سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اگر کافر بھی بڑی تعداد میں کسی حادثے کی خبر دیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اصطلاح حدیث میں دخول محدثین کا اتفاق کہ متواتر حدیث اصطلاحی نقد حدیث کی بحث میں نہیں آتی، متواتر پر بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ نقد حدیث کا مقصد صحت و ضعف تلاش کرنا ہے، جبکہ متواتر میں بحث کے بغیر ہی بدی اور ضروری طور پر علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے حدیث من کذب علیہ کو تخریج کر کے حسن صحیح کہا، متواتر نہیں لکھا۔ متواتر کی اقسام: اس کی 2 قسمیں ہیں: تواتر لفظی، جس کے تمام طرق کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں، جیسے یہ حدیث من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ، اسے 70 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا۔ اور دوسری ہے تواتر معنوی،
مختلف واقعات اور الفاظ ہوں مگر سب کا معنی ایک ہو، ٹھیک ہے، جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین فی الدعا، تو تقریباً 100 احادیث مختلف واقعات میں وارد ہیں۔ وجود متواتر کی بحث، علامہ ابن صلاح بمقابلہ ابن صلاح متواتر حدیث کے نایاب یا کم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اس دعوے کو رد کرتے فرماتے ہیں متواتر کثرت سے موجود ہے۔ تو اب ان دونوں کے اختلاف کی تطبیق اور توفیق کیسے ہوگی؟ ابن صلاح کی مراد متواتر لفظیہ جو واقعاً کم ہے، جبکہ حافظ ابن حجر کی مراد متواتر معنوی تھی جو کہ کثرت سے موجود ہے۔ اب اس میں جو اہم تصنیف ہیں متواتر میں، مصادر و تصنیف، وہ ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ امام سیوطی کی ہے، اور یہ تلخیص ہے فتح الاظہار۔ دوسری ہے نظم المتناثرہ من احادیث متواترہ، یہ محمد بن جعفر القطانی کی ہے، یہ دونوں کتابیں جو معروف ہیں۔ اور ایک ہے اتحاف و ذوی الفضائل المستحیرہ، یہ شیخ عبدالعزیز عماری کی ہے۔ دوسری ہے حدیث مشہور، لغت میں شہرت کا معنی انتشار اور شہرت ہے، اصطلاح میں حافظ ابن حجر کی پسندیدہ تعریف یہ ہے کہ جس کے طرق جو ہے وہ محصور ہوں لیکن 2 سے زائد، لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے۔ حکم حدیث مشہور کا، محض مشہور ہونا حدیث کی صحیح ہونے کو مستلزم نہیں۔ محدثین کے نزدیک حدیث مشہور حدیث قبول و رد کے اعتبار سے 3 اقسام میں منقسم ہوتی ہے، یعنی مشہور حدیث میں بھی رد و قبول ہوتا ہے۔ صحیح مشہور، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، یہ متعدد طرق سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، تو جمعے کا غسل مسنون ہے، اس میں حدیث مشہور ہے اور صحیح ہے۔ دوسری مشہور ہے لیکن حسن ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان دو نہ نقصان لو، اس کے مختلف طرق مل کر اسے حسن یا صحیح لغیرہ کے درجے میں پہنچاتے ہیں۔ تیسری مشہور ضعیف ہے، جیسے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو یہ کئی طرق سے مروی ہے لیکن کوئی طریق شدید ذوف سے خالی نہیں ہے، تو یہ مشہور علی السنہ ہے، لوگوں کی زبان پر معلوم۔ موقع شہرت کے لحاظ سے مشہور کی اقسام، محدثین کے ہاں مشہور حدیث جو ہے وہ ہے حدیث انس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ رعل اور زکوان پر قنوت نازلہ پڑھی۔ محدثین، علماء اور عوام کے ہاں مشہور حدیث المسلم و اخو المسلم، فقہا کے ہاں مشہور حدیث المسلمون علی شروطہم نہا عن بیع الغرر، اور اصولیوں کے ہاں مشہور حدیث اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب حاکم فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر، اگر وہ درست ہو جائے، اگر غلطی ہو تو پھر 1 اجر، یعنی مجتہد۔ علماء عربیہ اور نحو کے یہاں مشہور ہے نعم العبد صہیب، اس کی کوئی سند جو ہے وہ نہیں ہے۔ ادبا کے یہاں مشہور حدیث ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اس کی سند ضعیف ہے۔ عوام کے یہاں مشہور ہے السفر قطعۃ من العذاب، یہ صحیح ہے، اور اسی طرح کما تدین و تدان، یہ ضعیف ہے۔ عوام میں مشہور حدیث پر کتب المقاصد الحسنہ امام سخاوی، اور کشف الخفاء و مزید الباس، یہ علامہ عجلونی کی ہے۔ مستشرقین کا شبہ کا رد اور گولڈ زہیر بورشا کا جواب، یہ گولڈ زہیر جو تھا یہ مستشرق تھا، اس نے حدیث پر تنقید کی، اور اس کو مستشرقین نے دعویٰ کیا کہ مسلمان عوام میں پھیلی باتیں تسلیم کر لیتے تھے اور اسے اجماع کا نام دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مشہور کو اس نے یوں رد کیا کہ لوگوں میں جو باتیں مشہور ہو گئی بس ان کو حدیث بنا دیتے اور پھر اس کو اجماع کا نام دیتے۔ اس کا رد یہ ہے کہ اجماع سے مراد عوام کا اتفاق نہیں ہے بلکہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔ محدثین نے عوام میں مشہور حدیث پر خاص کتب لکھ کر ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کو واضح کیا، جیسے امام مسلم کا مقدمہ۔ تیسری اور چوتھی قسم ہے مستفید اور عزیز۔ حدیث مستفید فاد الماء سے ہے، پانی کے بہنے سے مشتق ہے، اصطلاح میں اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے اسے مشہور کا مترادف قرار دیا، بعض نے کہا کہ یہ اس سے جو ہے وہ مستفید جو ہے وہ مشہور سے خاص ہے، کیونکہ اس کی ابتدا
وسط اور انتہا میں تمام طبقات میں راوی برابر ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اور دیگر کے نزدیک یہ تلقی بالقبول کے معنی میں ہے اور فن حدیث کی خاص مباحث میں سے نہیں ہے۔ عزیز، عزیز عز یعز کبھی ہونا یا نادر ہونا ہے۔ اصطلاح میں ما لہو یقل ما لا یقل رواته عن اثنین فی جمیع طبقات السنة، جس کے راوی کسی طبقے میں بھی دو سے کم نہ ہو۔ اس کی مثال ہے حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین۔ اس حضرت انس سے قتادہ نے اور عبدالعزیز بن صہیب نے روایت کیا ہے۔ کم از کم دو راویوں نے اس سے حضرت انس سے روایت کی۔ اس کے بعد پانچویں اور چھٹی قسم جو ہے وہ ہے تابع اور شاہد، یعنی المتابعات و شواہد۔ جب کوئی راوی کسی حدیث کو بیان کرنے میں اکیلا معلوم ہو تو دوسرے اسناد سے اس کی تائید تلاش کی جاتی ہے۔ اگر یہ تائید مل جائے تو اسے مطابعت کہتے ہیں، مطابعت و شواہد۔ اب مطابعت کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مطابعت تامہ، دوسرا راوی حدیث کو عین اسی راوی کے شیخ سے روایت کرے، جیسے امام شافعی نے مالک عن نافع روایت کی تو عبداللہ بن مسلمہ نے بھی امام مالک سے روایت دی، تو یہ مطابعت تامہ ہے۔ پھر مطابعت قاصرہ، مطابعت شیخ کے اوپر والے شیخ استاد، یعنی شیخ و شیخ یا کسی صحابی میں ہو جا کے۔ اس کی مثال ہے ابن خزیمہ کی روایت یا مسلم کی روایت جس میں نافع یا ابن عمر تک بات پہنچتی ہے، تو یہ مطابعت قاصرہ۔ شاہد، حدیث کا متن یا معنی کسی دوسرے صحابی سے بھی مروی ہو تو اسے شاہد کہتے ہیں، جیسے ابن عباس یا ابو ہریرہ کی روایت صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو یہ ایک حدیث دوسرے کی شاہد ہے۔ مطابعات تو شواہد میں محدثین کا تصور، محدثین مطابعات اور شواہد میں ایسے ضعیف راویوں کی روایت بھی قبول کر لیتے ہیں جو شدید و ضعف نہ ہو، جیسے بخاری و مسلم کا بعض ضعیف راویوں سے تائید کے طور پر روایت لانا۔ لیکن اگر راوی شدید ضعیف یا متروک ہو جیسے حسن بن دینار تو اس کی مطابعت جو ہے وہ معتبر نہیں ہو۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی۔ اب متن کی طرف آتے ہیں۔ الفصل الثانی فی تعدد روات الحدیث مع اتفاق، اس کی انواع ہیں جیسے ہم نے پڑھ لیا، 6 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، مستفید، عزیز، تابع اور شاہد۔ تو اب جو ہے وہ بہرحال جو اما ما يتفرع على التعدد دون المتواتر من حيث قوة الحديث فقد سبق بحثه في باب الرابع وهو صحیح لغیرہ والحسن لغیرہ، کہ وہ اقسام جو تعدد طرق سے متعلق ہیں لیکن حد تواتر تک نہیں ہیں تو ان کی بحث جو ہے وہ باب چہارم میں گزر چکی ہے، اور وہ صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ۔ اس باب میں پہلے متواتر کو لیا کہ وہ حدیث جس کے الذی رواہ جمع کثیر یؤمن تباتؤہم علی الکذب عن مثلہم الی انتہاء سند وکان مسندہم الحصہ، کہ متواتر سے مراد وہ حدیث ہے جسے ہر طبقے کی اتنی جماعت روایت کرے کہ عقل ان کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا جو ہے وہ محال ہو، ناممکن ہو، اور یہ سلسلہ انتہا تک اسی طرح رہے، اور اس روایت کی بنیاد جو ہے وہ کسی محسوس چیز پر، حس پر ہو، یعنی براہ راست سننے دیکھنے پر۔ تو جمع کثیر کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عقل جتنے بھی لوگوں کے اتفاق کو محال سمجھے جھوٹ پر۔ اسی طرح وقوع کذب یا صحب بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یا اتفاقاً سب کا جھوٹ یا غلطی پر مبتلا ہو جانا ناممکن۔ ایسی تعداد مراد ہے جس کے بارے میں عقل یہ فیصلہ کرے کہ اتنے زیادہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ پر متفق ہونا ان کا یا صحب کے طور پر یا جو ہے وہ اتفاق
اتفاق کر لینا ان کا یا جان بوجھ کر یا غلطی سے، یہ ناممکن۔ اور بعض علماء جو ہے وہ اس طرف مائل ہوئے ہیں، یعنی تعیین عدد کی طرف۔ بعض نے کہا کہ 70 عدد جب ہو جائے تو متواتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو ہماری ملاقات کے لیے چنا، تو لہٰذا 70 عدد جو ہے وہ کثرت کا ہے، تواتر کا ہے۔ بعض نے کہا 40، بعض نے 12، اور بعض نے اس سے بھی کم، حتیٰ کہ بعض نے 4 بھی کہا، جیسے شہادت زنا جو ہے وہ 4 سے ثابت ہو جائے۔ لیکن مختار یہ ہے کہ کوئی عدد بھی جو ہے وہ اس میں معین نہیں ہے، اعتبار جو ہے وہ علم یقینی کا ہے، یعنی خبر صادق سے جو علم یقینی حاصل۔ اور قولہم عن مثلہم الی انتہائی سند سے مراد یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اپنے جیسے راویوں سے آخر تک روایت کرنا، اس کے سے وہ حدیث خارج ہو جاتی ہے جو بعض طبقات میں احاد ہو پھر جا کے متواتر ہو جائے، تو وہ متواتر نہیں قرار پائے گی، جیسے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ یہ ابتدا میں روایت تھی، اس کو صرف حضرت عمر نے روایت کیا، اور آخر میں جا کر یہ درمیان میں یہ تواتر ہوگی، تو یہ متواتر نہیں ہوگی۔ اسی طرح وکان مسندہم الحصہ، تو اس سے وہ قضایا اعتقادیہ نکل جائیں گے کہ جن کی بنیاد عقل پر ہے، جیسے وحدانیت باری تعالیٰ، اور وہ قضایا جو خالص عقلی حقائق سے بھی وہ خارج ہو جائیں گے، جیسے کون الواحد نصف الاثنین، دو کا نصف ہے، تو فإن العبرۃ فیہا للعقل لا للإخبار، تو ان امور میں اعتماد خبر پر نہیں ہے بلکہ عقل پر۔ اور علماء نے متواتر کی اقسام کی ہیں، یعنی بعض علماء نے، ابن صلاح وغیرہ نے، امام نووی نے حدیث متواتر کو حدیث مشہور کی ایک قسم جو ہے وہ انہوں نے شمار کیا۔ اب متواتر کی مثال جو ہے وہ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا۔ اور حدیث نزل القرآن علی 7 احرف، اس کو بھی 27 صحابہ کرام نے روایت کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حدیث متواتر میں راویوں پر جو ہے وہ بحث نہیں ہوتی، وہ شرائط لازم نہیں ہوتی جو صحیح یا حسن کے راویوں کے ضبط اور عدالت میں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں ان کی کثرت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور جو ہے وہ تاکہ عقل جو ہے وہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو محال بنائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی شہر کے بہت سارے غیر مسلم کسی بات کی خبر دیں جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جیسے بہت بڑی آگ ان کے شہر میں آ گئی، یا کوئی زبردست او انفجار یا بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، تو اس سے بھی علم یقینی حاصل ہو جائے گا۔ جیسے نیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، میڈیا سے، اب وہ سارے مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن ان کی نیوز سے بھی، یعنی غیر مسلموں کی نیوز سے زیادہ لوگ سنتے ہیں، تو اس سے بھی علم متواتر آئے گا۔ اور پھر اسی بنیاد پر محدثین نے یہ اصول بنایا کہ حدیث متواتر در حقیقت علم مصطلح الحدیث کی انواع میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ علم مصطلح الحدیث میں جو ہے وہ جو بحث کی جاتی ہے وہ حدیث کی صحت یا اس کے حسن یا ضعف ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اور متواتر جو ہے وہ اس بحث کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی صحت کی بنیاد ان راویوں پر ہوتی ہے جن سے علم یقینی حاصل ہو گیا، اور یہ امر ضروری فطری ہے، اور یہ جو ہے وہ ہر سننے والے کو بغیر کسی بحث و تحقیق اور نظر و فکر کے حاصل ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی جب حدیث کی تقریر کرتے ہیں من کذب علی، تو وہ کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حسن ہے، صحیح ہے، اس کو متواتر میں انہوں نے شمار نہیں۔ اب آگے اقسام متواتر ہیں، تو علماء نے متواتر کو 2 قسموں، متواتر لفظی معنوی میں تقسیم کیا، تواتر جس کے لفظ
تمام راویوں سے بیائی نہیں ہو، جیسے من کذب علی، یا یہ جو مشہور ہے. اور متواتر مانوی جسے ایک جماعت نے نقل کیا ہو، جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، یا جو ہے وہ لیکن ان تمام یعنی وہ راوی الگ الگ واقعات، اور پھر وہ ان تمام روایات کو ایک مشترکہ معنی میں جو ہے جمع کیا جائے. تو بس یہ عمل بھی متواتر ہوگا. جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین پہ دعا، اس بارے میں 100 حدیث، لیکن وہ ساری حدیث مختلف ہیں. کوئی مزدلفہ کے لیے ہے، کوئی یا وہ کعبہ شریف کے سامنے، کوئی مختلف مواقع پر. متواتر مانوی کی جو شروط ہیں وہ بعین ہی وہی ہیں جو تواتر لفظ. تو فرق صرف اتنا ہے کہ تواتر لفظی میں تمام روایتیں ایک ہی جیسے الفاظ کرتے ہیں، اور مانوی میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہوتا ہے. یعنی لفظی میں بعین ہی وہی لفظ ہوتا ہے، اور مانوی میں معنی کا اتفاق ہوتا ہے، لفظ مختلف. تو یہ امر متفق علیہ، اس میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ اشکال. اب عجیب وجود ہے متواتر. حدیث متواتر جو ہے وہ کثیر الوجود ہے، اور اس لیے کہ اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں، شاعر اسلام، فرائض، نماز، روزہ، وضو، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ روایت کیا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے تواتر کے ساتھ، اسی طرح امت نے بھی ان سے روایت کیا، اور اس بات کے ان کے اقوال و افعال پر اجماع. ابن صلاح نے دعویٰ کیا کہ حدیث متواتر نادر الوجود ہے، اور ان کے غیر نے اس کی نفی کی، بالغ غیرہ نفی وجود المتواتر، اور بعض دیگر نے سرے سے ہی انکار کر دیا. لیکن علماء نے ان اقوال کو قبول نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ بات طرق حدیث کی کثرت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے متواتر کے وجود کو کثرت سے ثابت کیا، یعنی اس کی کثرت کو ثابت کیا ایسے طریقے کے ساتھ جو کیا ہے نہایت واضح اور آسان ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اہل علم کے درمیان معروف اور مشہور کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں حدیث کو متعدد اسناد کے ساتھ روایت کیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ علم قطعی حاصل ہوتا ہے نسبت کرتے ہوئے اس کے مصنف. تو اس حدیث کو کے قائل کو اس کی مصنف کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ تو اس حدیث کو اپنے قائل کی طرف نسبت کرنا صحیح ہے، اور یہ قطعی طور پر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اور یہ ایسی ہو جائے گی کہ اب ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو جائے گا. اس سے علم یقینی حاصل ہوگا نسبت کرتے ہوئے قائل کی طرف، تو یہ یقینی طور پر یہ ثابت ہے. یوں جو ہے وہ ذالک فی الکتب المشہورہ کثیرہ، اسی طرح مشہور جو کتابیں حدیث کی اس میں کثیر مثالیں متواتر کی پائی. اب کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے ہم ابن صلاح کے قول کو یوں تطبیق دیں کہ ان کی مراد تواتر لفظی ہے، اور ظاہر ہے کہ تواتر لفظی جو ہے وہ قلیل ہے، اور امام ابن حجر نے جو فرمایا اس سے مراد تواتر مانوی ہے، اور وہ کثیر ہے. اور جنہوں نے تواتر کے وجود کا انکار کیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا، تو یہ حدیث پر قلت اطلاع کی وجہ سے بات. اب متواتر کے جو مصادر ہیں، وہ تالیفات جو حدیث متواتر لفظی مانوی پر لکھی گئی ہیں وہ کثیر ہیں، اور انہیں جو ہے وہ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا. اور ایک ایسی کتاب لکھی جو اس سے پہلے نہیں لکھی گئی، اس کا نام رکھا اظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ. اسے ابواب پر مرتب کیا، یعنی کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، اس طرح. اور اس میں انہوں نے ہر حدیث کی
دس دس تخریج اسناد نکالی ہے، یہاں پر نہیں ذکر کیا، لیکن کہا کہ اس میں 10 اسناد جس حدیث کی تھی انہوں نے متواتر میں شامل کیا۔ پھر انہوں نے اس کا خلاصہ تیار کیا، اس کا نام رکھا قطف الاظہار۔ تو اس میں صرف صحابی کا نام لیا، ائمہ پوری سند جو ہے اس میں بیان نہیں کی، کثیر حدیث، اس میں حدیث حوض ہے، اس کے راوی جو ہے وہ حوض کوثر، اس کے 50 سے زائد صحابی ہیں، مسائل الخفین ہے، 70 صحابہ اکرام ہے، رفع الیدین فی الصلاۃ ہے، اس کے 50 راوی ہیں۔ اسی طرح ندر اللہ عمران سمع وقالتی، اس کے 30 راوی، اسی طرح کئی حدیثیں جو ہے وہ انہوں نے اس میں جمع فرمائی۔ اور پھر امام سیوطی کا سے جو رہ گئی ہیں اس کا استدراک محدث ابو عبداللہ محمد بن جعفر القتانی نے کیا اپنی کتاب نظم المتناصرہ من الحدیث المتواترہ، یہ بھی مطبوع ہے ایک جزء میں۔ اس کے بعد پھر استاد شیخ عبدالعزیز الغماری آئے اور انہوں نے اپنی کتاب اتحاف ذوی الفضائل المشتہرہ بما وقع من الزیادت علی الاظہار المتناصرہ فی الحدیث المتواترہ، تو انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا، اور اورد فیہ جملۃ صالحۃ من الحدیث، تو انہوں نے مزید احادیث جو ہے وہ اس میں کا اضافہ کیا۔ اب اس کے بعد حدیث مشہور ہے، تو مشہور لغت میں انتشار وہ کہتے ہیں بزیوب، عام ہو جانا اور پھیل جانا، اور اصطلاح محدثین میں جس تعریف کو ہم اختیار کریں گے، تعریف کو وہ حافظ ابن حجر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے طرق محصور ہوں لیکن 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ جس کی اسناد ہوں لیکن حد تواتر تک نہ پہنچے، تو عدد محصور کر کے متواتر کو نکال دیا، کہ کیونکہ اس کے عدد جو ہوتے ہیں وہ معین نہیں ہوتے، بلکہ پوری ایک جماعت جو ہے اس کو روایت کرتی ہے جو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا حال ہے۔ اور آگے اکثر من اثنین کا ہے کہ غریب اور عزیز کو نکال دیا، چونکہ حدیث مشہور وہ ہے جسے ایک جماعت دوسری جماعت سے روایت کرے جو حد تواتر تک نہ۔ حکم اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ حدیث مشہور لازماً صحیح ہوتی ہے، یعنی ملازم النصیحت، کیونکہ بظاہر راویوں کی کثرت سے حدیث مضبوط ہو جاتی ہے بادی النظر میں، لیکن محدثین نے صرف راویوں کی تعداد کو کافی نہیں سمجھا کہ اس کی سند میں وہ اوصاف موجود ہوں تو اس کو صحیح بنائیں، یا اس ایسے اوصاف ہوں جو اس کو آپس میں تقویت دے کر قابل احتجاج بنائیں۔ اس لیے حدیث مشہور جو ہے وہ بھی رد و قبول کی طرف منقسم ہو کر 3 اقسام میں منقسم ہوتی ہے: صحیح مشہور، حسن مشہور اور ضعیف مشہور۔ صحیح کی مثال اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثیر صحابہ کرام نے روایت کی، متعدد اسناد سے یہ مروی ہے۔ دوسری مشہور کی مثال یہ بھی حدیث لا ضرر ولا ضرار، اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر نے کیا، لیکن یہ طرق ترقی پا کر درجہ حسن تک یا درجہ صحت یعنی صحیح لگائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور امام نبوی نے 40 میں اس کو حسن قرار دیا۔ تیسری مشہور کی مثال ہے جو ضعیف ہے، وہ ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کو کئی ایک صحابہ نے روایت کیا، ابو ہریرہ، حضرت انس، لیکن کوئی طرق بھی اس کا جرح شدید سے خالی نہیں ہے، یعنی شدید مجروح ہے، لہذا یہ حدیث مشہور ضعیف ہے، حدیث مشہور ضعیف ہے۔ پھر مشہور کو شہرت کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، تو کئی اقسام ہیں۔ تو حدیث مشہور کی ایک اور تقسیم ہے جس کی جو اس اعتبار سے ہے کہ وہ کس طبقے میں زیادہ مشہور، چنانچہ مشہور کا لفظ محدثین کے ہاں جو ہے وہ محدثین اور علماء اور عام لوگوں کے ہاں جو ہے وہ
اور اسی طرح وہ لوگوں کی زبانوں پر جو معروف ہیں، اگرچہ ان کی ایک ہی سند ہو اسے بھی مشہور کہا جاتا ہے، بلکہ جس کی سند سرے سے نہ ہو اس سے بھی لوگ بعض اور مشہور. تو یوں حدیث مشہور کی مثالیں جو ہے وہ کثیر مل جاتی ہیں. ان میں سے پہلی جو محدثین کے یہاں مشہور ہے وہ حدیث انس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد جو ہے وہ رعل اور زکوان پر قنوت نازلہ پڑھا. اسے شیخین نے روایت کیا، سلمان تیمی اور ابو مجلس انس، اور حضرت انس سے سوائے ابو مجلس کے، اور ابو مجلس سے سوائے سلمان کے، اور سلمان سے پھر ایک جماعت میں روایت پڑھی. تو یہ مشہور محدثین کے یہاں مشہور ہے، اور بعض نے اس کو غریب بھی قرار دیا کیونکہ سلیمان جو ہے وہ حضرت انس سے روایت کرنے میں جو ہے وہ اکیلے. دوسری جو محدثین علماء اور عوام تینوں کے یہاں مشہور ہے وہ ہے المسلم و اخو المسلم، یہ سب کے نزدیک مشہور ہے. اس کے بعد جو فقہاء کے یہاں ہے وہ حدیث لا ضرر ولا ضرار اور المسلمون علی شروطہم اور نہا عن بیع الغرر، یہ تین مشہور. اصولیوں کے ہاں یہ حدیث ہے اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم حکم دے پھر اجتہاد کرے اگر وہ درست ہو جائے تو اس کے لیے 2 اجر، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اور اگر وہ اجتہاد کرے اور غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر. مشہور علماء عربیہ کے نزدیک یعنی نحویوں کے نزدیک وہ ہے نعم العبد صہیب لو لم یقف اللہ لم یسر لم یعصر، اس کی لیس له اسناد. اور اسی طرح حدیث انا افصح من نطق بالضاد بیدی انی من قریش، لیکن اس کا معنی حق ہے، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی جائز نہیں ہے. اسی طرح مشہور جو ہے وہ دبا کے نزدیک ادبانی ربی فاحسن عطاءتی، لیکن اس کے سند میں. اسی طرح مشہور جو ہے عوام میں یہ صبر کی طاعت کرنا، حدیث من غشا فلیس منا، الحرب خداۃ، یہ ساری صحیح حدیث ہے. اور المومن میرات المومن، یہ بھی حدیث حسن. یہاں تک آج ہماری